اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل اذا ارذل اللہ عبدا حضر علیہ العلم صلوات بھیجے محمد وآل محمد اللہم صل میں بہت ہی مختصر طریقے سے اپنی بات کو بہت ہی کم وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اسی لیے سہارا لیا اس حدیث مبارکہ کا کہ جہاں کے اوپر دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ عام لوگوں کی نظر میں جہاں انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ محبوب ہو اور سب اس کی عزت کریں، اور اگر کوئی عام لوگوں کی نظر میں محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہرحال وہ کچھ نہ کچھ اعمال انجام دیتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ محبوب قرار پاتا ہے۔ کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے جو معیار قرار دیا ہے انسان کی عزت کے لیے، انسان کے وقار کے لیے، انسان کے عزیز ہونے کے لیے، وہ علم ہے۔ لہذا جہاں کے اوپر انسان تمام چیزوں کو سیکھ رہا ہے، اب علم چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو، تمام علم انسان کے لیے معیار یہ ہے کہ وہ جاہل نہ ہو، انسان تعلیم حاصل کرے، اور جہاں کے اوپر انسان دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ دے رہا ہے وہاں کے اوپر دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے، تاکہ جہاں دنیا کو اپنے لیے اور دنیا کو اپنے مٹھی میں لے رہا ہے وہاں کے اوپر وہ صحیح طریقے سے اور الہی جو حدود ہے اس میں رہ کر دنیا کو اکٹھا کرے اور دنیا کو حاصل کرے۔ اور اسی لیے پروردگار عالم جہاں کے اوپر انسان کو عزیز قرار دینا چاہتا ہے تو معیار یہ ہے کہ اسے صاحب علم بنا دیتا ہے، لیکن جہاں انسان اگر خدا کی نظر میں ذلیل و رسوا نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس سے نور علم کو سلب کر لیا ہے۔ اذا ارذل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، جب خدا کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس سے نور علم کو سلب کر لیتا ہے، اس سے علم کی طاقت چھین لیتا ہے، اس سے علم کی جو طاقت ہے، علم کی جو صلاحیت وہ لے لیتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کی نظر میں کتنے محبوب ہیں، کتنے عزیز ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کتنا صاحب علم ہیں، ہمارے اندر کتنا علم موجود ہے۔ جتنا ہمارے یہاں علم موجود ہے اسی اعتبار سے ہم خدا کی نظر میں محبوب ہیں، خدا کی نظر میں ہم عزت دار ہیں۔ لیکن اگر ہم جاہل ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، ہم نے علم حاصل نہیں کیا ہے، ہم ہر اعتبار سے علم سے دور ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی نظر میں محبوب نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں، ہمارا وقار نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمیں خدا کی نظر میں محبوب قرار پانا ہے تو معیار یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور جب ہم علم خود حاصل کریں گے تو اپنے بچوں کو بھی تشویق دلا سکتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ لہذا ایک صاحب علم ہی کسی کو تشویق دلا سکتا ہے کہ وہ، اور وہی ایک علمی سماج کو بھی تشکیل دے سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے مرحلے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود تعلیم کو حاصل کریں، اور دوسرے مرحلے میں یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ جہاں کے اوپر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے تو کل جہاں کے اوپر یہ سماج علمی سماج قرار پائے گا، وہاں کے اوپر ہر طرف نور علم ہوگا، وہاں کے اوپر جہالت سماج سے دور ہو جائے گا، اور ہر طرف جہاں حدود الہی ہم یہ دعائی دیتے ہیں کہ ہمارے بچے والدین کی عزت نہیں کرتے یا سماج میں اس طریقے سے اپنے اخلاق کو نہیں پیش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں صحیح طریقے سے نور علم سے سیراب نہیں کیا، ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے بچوں کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ سماج وہ بہترین بچے قرار پائیں، ہماری عزت کریں، اور سماج میں ہر جو بھی جس طبقے کے لوگ ہیں، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو وقار ہے، اس کا خیال رکھیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں۔ جہاں ہمارا ملاک اور معیار یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم دیکھتا اس کے ذریعے سے ہم دنیا کو حاصل کر سکیں، وہاں کے اوپر ہمارا جو معیار ہونا چاہیے وہ کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ
دینی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دیا جائے، تاکہ کل ہم شکوہ نہ کر سکیں کہ ہم نے دینی تعلیم کو دیا، مال دنیا کو تو اکٹھا کر لیا، لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کے نتیجے میں نہ کسی کا احترام ہے، نہ اخلاق ہے، اور جو اخلاقی خوبیاں ان تمام چیزوں سے دور ہے۔ لہذا میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں اگر کوئی بندہ محبوب بننا چاہتا ہے تو وہ نور علم سے سیراب ہو۔ لہذا علم حاصل کرنا ہر اعتبار سے، جہاں دنیاوی فریضہ ہے وہاں کے اوپر دینی فریضہ بھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔